نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين۔ پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ، رکوع نمبر 3، آیات نمبر 27، 28، 29 اور 30۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب وہ کھڑے کی جائیں گے دوزخ پر، فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، تو کہیں گے کہ اے کاش ہم کو واپس کر دی جائے، واپس بھیج دی جائے اور ہم نہ جھٹلائے اپنے رب کی آیتوں کو۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہو جائے ہم ایمان والوں میں سے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو گیا جو چیز اس سے پہلے ہم چھپاتے تھے یا چھپایا کرتے تھے۔ وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر واپس کر دی جائے تب بھی وہ کام کریں گے جس سے منع کی گئی۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی زندگی ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اور اگر آپ دیکھیں گے جس وقت وہ کھڑی کی جائیں گے، قال الیس ھذا بالحق، فرمائے گا کہ یہ سچ نہیں ہے۔ قالوا بلا وربنا، کہیں گے کہ کیوں نہیں، قسم ہے اپنے رب کی۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ فرمائے گا کہ چکھو عذاب بسبب اس کے کہ تم کفر کرتے تھے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ دین اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ایک اساسی بنیادی عقیدہ بعث بعد الموت کا ہے، جس کو عقیدہ آخرت بھی کہتے ہیں، عقیدہ قیامت بھی کہتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ ایک انسان کو مقصدی زندگی سے روشناس کرتا ہے۔ اس عقیدہ کی بدولت انسانی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوا کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت کی وجہ سے ایک بندہ سیدھے راستے پر چلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو تذکیر بما بعد الموت کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں ہر وقت خوف آخرت، خوف قیامت، حشر، پولیس رات، عذاب قبر اور آخرت کے وہ حالات جو قرآن و سنت میں موجود ہے اس کو ذہنی طور پر مستحضر رکھ کے، اور ظاہر ہے ہم نے مرنا بھی ہے اور دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے، پھر حساب کتاب ہوگا اور معاملات ہوں گے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 27 میں منکرین کے حال کا بیان ہے، اور فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کہ جب قیامت میں، آخرت میں ان مجرمین کو دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، اور جب یہ مجرمین اپنے خواب و خیال سے زیادہ خطرناک ہولناک عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو پھر آرزوئے کریں گے اور کہیں گے کاش ہمیں پھر دنیا میں بیچ دیا جائے اور ہم اپنے رب کی بھیجی ہوئی نازل کردہ کتابوں، آیاتوں اور احکامات کی تکذیب نہ کریں، بلکہ مطیع اور فرمانبردار بن کر مومنین میں داخل ہو۔ آیت نمبر 28 میں ان مجرمین کے گھبرائی ہوئی تمنا کا کھول کر یوں ارشاد فرمایا کہ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، یہ لوگ اپنے قول اور تمنا میں بھی جھوٹے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ جو حقائق، جو معجزات، جو دلائل، جو آیات بینات ان کے سامنے لائے گئے تھے، یہ لوگ جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، لیکن ضد، عناد، دنیاوی لالچ، حد درمی کی وجہ سے دین حق سے انحراف کرتے رہے اور تمام تر حقائق، معجزات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر قیامت کے دن، پھر تو آج قیامت کا دن ہو تو پھر سارے منکرین، مکذبین سامنے آ گئے، آیا ہو گئے، اللہ کے قدرت، طاقت کا مظاہرہ اپنے آنکھوں سے کرتے ہوں گے، بعض بعد الموت کی حقیقت سامنے آ گئی، جزا اور سزا کا مشاہدہ کر لیا، اب ان کے پاس کوئی حجت اور دلیل باقی نہیں رہی، اور جب کوئی بہانہ نہ رہے، کوئی حجت اور دلیل باقی نہ رہے، تو ظاہر ہے ان بدبختوں نے یہ کہنا ہے کہ کاش ہم دوبارہ دنیا میں واپس چلے جائے، مومنین، مخلصین بن کر واپس آخرت کی طرف لوٹ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بالفرض والمحال ان بدبختوں کو دنیا میں دوبارہ بیچ دیا جائے تو یہ لوگ اپنے قول و اقرار کو بھول جائیں گے اور وہی سب کچھ کریں گے جو پہلے کیا تھا۔ ظاہر ہے اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، اللہ کو
معلوم کا بھی پتہ ہے، موجود کا بھی پتہ ہے، معدوم کا بھی پتہ ہے، آج کا بھی پتہ ہے، کل کا بھی پتہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہے اور بکل شیء علیم ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ اب بھی یہ بدبخت لوگ اپنے ارادوں میں، اپنے وعدوں میں سچے اور پکے نہیں ہیں۔ یہ لوگ عذاب سے بچنے کے خاطر سب کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے دلوں میں اور قلوب میں آج بھی فطور ہے۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اس جملے کا عطف عادو پر ہے، ولو عادو پر، اور معنی یہ ہوگا اگر ان کو دوبارہ دنیا میں لٹا دیا جائے تو پھر دنیا میں پہنچ کر یہی کہیں گے کہ اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی دوسری زندگی ہم نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں، اور یہی زندگی۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے کہ جب قیامت کے ہولناک، دردناک حالات، حساب کتاب، جزا سزا اور ان تمام چیزوں کا اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہو، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر یہاں دنیا میں آ کر انکار کریں گے؟ جواب یہ ہے کہ انکار کرنے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ واقع میں ان کو واقعات اور حقائق کا یقین نہ رہے، بلکہ جس طرح آج کل بہت سارے مجرمین، منکرین دین اسلام کے حقانیت کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ کیا ابو جہل کو یقین نہیں تھا؟ لیکن ضد، عناد، بغض کی بنیاد پر انکار کرتے ہیں دین حق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تکذیب کرتے ہیں، قصدن کرتے ہیں، عنادن کرتے ہیں، حسدن کرتے ہیں۔ تو اسی طرح دنیا میں واپس آنے کے بعد قیامت اور دوبارہ زندگی اور آخرت کے تمام حالات کا پورا یقین رکھنے کے باوجود پھر بھی عنادن تکذیب پر اتر جائیں گے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یہ لوگ ہمارے آیتوں کا انکار کر رہے ہیں مگر ان کے دلوں میں اس کے حق ہونے کا پورا یقین ہے، پورا وثوق ہے۔ اور آج بھی ہمارے سامنے کتنے لوگ ہیں کہ پیغمبر کی سنتوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، لیکن عمل نہیں کرتے۔ جیسا کہ یہود ہے، یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے اور اسی طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ ایک بندہ اپنے بیٹے کو جانتا ہو، لیکن حسدا من عند انفسہم کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ تفسیر مظہری میں بحوالے طبرانی ایک روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب کتاب کے وقت اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو میزان عدل کے پاس کھڑا کریں گے اور کہیں گے کہ اپنے اولاد کے اعمال کا خود معائنہ کرو۔ جس شخص کے اعمال صالحہ اس کے گناہوں سے ایک ذرہ بھی بڑھ جائے تو اس کو آپ جنت میں پہنچا سکتے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں جہنم کے عذاب میں صرف اس شخص کو داخل کروں گا
جس کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ اگر دوبارہ دنیا میں بیچ دیا جائے تو پھر بھی وہی حرکتیں کریں گے جو پہلے کر گیا ہے یا پہلے کر چکے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن نیک لوگوں کے لیے ان کے اعمال سواری بن جائیں گے اور بدکاروں کے اعمال بد بھاری بوجھ کی شکل میں ان کے سروں پر سوار کر دیا جائے گا۔ آیات نمبر 80 میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اگر آپ اس منظر کو دیکھیں گے کہ جب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے یہ لوگ کھڑے کی جائیں گے اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا کہ الیس ھذا بحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو یہ منکرین قیامت مجرمین کہیں گے کہ ہاں ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ لیکن ظاہر ہے آخرت دار الجزا ہے، دنیا دار العمل ہے۔ اس وقت پھر اقرار، تصدیق، اعتقاد پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے اب چکو عذاب، فذوقوا العذاب، بس چکو عذاب۔ بہرحال بعث بعد الموت اسلام کا، دین اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے اور آخرت کی زندگی باقی ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی باڑی ہے بھائی۔ دنیاوی زندگی میں بھی بڑے آزمائشیں آتی ہے، مصائب آتی ہے، مشکلات آتی ہے، نعمتیں بھی آتی ہے، آسانیاں بھی آتی ہے۔ مسلمان وہ ہے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرے اور نعمتوں پر شکر کرے۔ دنیاوی زندگی بھی ایک نعمت ہے اور قیمتی چیز ہے، اور تب تو اسلام میں خودکشی حرام ہے، بلکہ موت کی دعا اور موت کی تمنا کرنا بھی ممنوع ہے دین اسلام میں۔ لہذا دنیاوی زندگی کا ایک ایک لمحہ، لحظہ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے الدنیا ملعون والملعون ما فیہا، دنیا بھی ملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ بھی، اس میں وہ بھی ملعون ہے، مگر اللہ ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اور عالم اور طالب علم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا القیس من دان نفسہ ورضی بالکفاف وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند شخص وہ ہے، ہوشیار آدمی وہ ہے، سمجھدار بندہ وہ ہے جو اپنی نفس کا محاسبہ کرے، من دان نفسہ، اور بقدر کفایت معاش پر راضی ہو جائے، اور ما بعد الموت کے لیے سارا عمل وقف کرے، بعد الموت کی تیاری کرے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے
یہ تو دارالعمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، وہی آپ کو ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔